السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی سوال 3 طلاق سے تھا کہ جی مطلب میں نے خود سے ریسرچ کر رہی تھی اس کے بارے میں، جی تو جیسے کہ مطلب 3 طلاق جو ایک سٹنگ میں جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق بھی ہو، جتنی بھی طلاق ہو وہ ایک شمار کی جائے گی کر کے۔ تو مجھے جی ابن عباس کا جو فتویٰ تھا اس میں کہ مطلب 3 وہ شخص آیا اور اس نے بولا کہ میں نے 3 طلاق دی ہے، تو میرا کیا ہے، تو ابن عباس نے قرآن کے علاوہ سورہ طلاق کا جو سورہ طلاق کو کوٹ کیا اور بتایا کہ بیوی اب تمہارے سے الگ ہوگی کیونکہ تم نے اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہے، تم اس کے باؤنڈریز کو کراس کیا اللہ کے۔ تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تو۔ دیکھیے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دستور بنا دیا کہ آج کے بعد کسی نے اگر شریعت کی مخالفت کی تو ہم اس کو جو ہے الگ ہی کر دیں گے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اس میں گنجائش تھی، اس بات کو بیان کرنے والے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو جب انہوں نے پورا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی بیان فرما رہے نا کہ عہد صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 3 سال، تو یہ تقریباً 3 سال۔ تو خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان ادوار میں عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دستور بنا دیا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دستور بنا دیا تو اس کے بعد جب مسئلے اہل علم کے پاس آتے تھے تو اسی حساب سے ہی وہ جواب دیتے تھے۔ تو اس میں تو کوئی اب یہ توقع تھوڑی کر سکتے کہ یہ دستور بننے کے بعد ابن عباس سے جواب دیں گے کہ جاؤ تمہاری جو ہے ایک ہی طلاق پھر رجوع کر لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے، عہد فاروقی کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ دستور بن چکا، قانون بن چکا۔ تو اگر ابن عباس نے مطلب قرآن کی آیات کا تلاوت کی نا، تو مجھے یہ تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو کیوں تلاوت کی؟ ایسا ہی بول سکتے نہیں ہمارے خلیفہ نے آج یہ بنا دیا رول، ٹھیک ہے تو ہم اس کے حساب سے چلیں گے، لیکن یہاں پہ سورہ طلاق کی انہوں نے آیت کو تلاوت کیا تھا۔ تو آیت کی تلاوت کیا بتا اور رہی تھی کہ اللہ کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش امام نووی، ہاں جی شیخ، میں یہ بتا رہا تھا کہ امام نووی کی جو تفسیر میں اس حدیث کے بارے میں، تو وہ یہ بولتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی اور ابوبکر کے جو ابتدائی جو ٹائم تھا تو اس میں کوئی بھی 3 طلاقیں نہیں دیتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ جلد بازی کرنے لگے ان کے زمانے میں، تو عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 3 طلاقیں، جس طرح سے طلاق 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 3 بار کہے گا تو ہم اس کو یہی مانیں گے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور ہم اس کے لیے بیوی کو الگ کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اچھا جو ہے شیخ آ رہے ہیں ابھی، یہ ایک بات تو یہ اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 واقع ہو گئی، اس کے بھی قائلین موجود ہیں، اس کے لیے بھی لوگ دلیلیں دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو مانیے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی مان لیجئے جس کو بھی ماننا ہے مانے، کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے ایک مجلس کی، تو پھر وہ حلالہ کا جو چور دروازہ ہے یا ہیلا کر کے یا بہانہ کر کے یا کوئی گنجائش نکال کر کے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی قانون لگایا تھا کہ جو حلالہ کرتے ہوئے یا جس کے بارے میں حلالہ کی رپورٹ ملے گی اسے سزا دی جائے گی۔ تو بھائی جو لوگ 3 کو 3 مانتے ہیں وہ لوگ پھر اس گنجائش پر بھی عمل نہ کریں یا نہ تو کسی دوسرے مفتی کے پاس بھیجیں، وہ مکمل طور پہ اس کو مانیں، اور جو حضرات ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں اس کے حساب سے عمل کریں۔ لیکن اسے 2 طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 3 طلاق اگر دیا تو وہ تو ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہے، اور پھر اس کے لیے ادھر طلاق نہیں ہوتی ہے کہ ادھر گنجائش نکالی جاتی ہے اور حلالہ کے لیے ہیلا تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت برائی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جی میں نے معافی چاہتا ہوں، حلالہ سے ہم شاید اگر ڈسکس نہ کریں اس موضوع پہ تو مطلب میں کیونکہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آپ لگتا ہے نہیں کہ مانتے نہیں تو پھر
تو پھر وہی مسئلہ ہے، یعنی پھر دو ہی آپشن ہے، یا تو کوئی یہ کہے کہ بھائی ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ہم اس کو تو نہیں مانیں، اس کے بھی قائل موجود ہیں، کوئی کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتا، یعنی کہ ہے موجود علماء اس جانب گئے ہیں۔ اور یا تو پھر یہ کہے، یہ بھی ایک موقف ہے علماء کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو ہم راجح مانتے ہیں اس کو مرجوح مانتے ہیں ہم، کہ بھائی ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی، یا تو اس کو کوئی تسلیم کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اس کی شیخ کفایت آپ کے سوال کا جواب دیں گے؟ ہاں، کس کی دلیل؟ جی، مجھے اس کی یہ جو 3 طلاق کو 1 مطلب اس کی کوئی صحابہ سے کچھ دلیل ملتی ہے ہمیں، مطلب یا نہیں؟ ابھی تو شیخ کفایت جو روایت بتا رہے تھے تفصیل سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ابن عباس، ہاں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک صریح دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ حضرت امام ابوبکر رضی نووی اللہ اس تعالیٰ کو عنہ کے زمانے انہوں میں نے بھی، جی امام نووی نے جس اس کی کو آپ ریجیکٹ تشریح کر کیا تھا رہے تھے، انہوں نے، ہاں امام امام نووی نے، لیکن اس کو کچھ اور بھی بتایا ہے، اور ہم بھی کچھ علماء اور ہیں نا، بتا رہے ہیں۔ صرف ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے خیالات تو ہیں ہی کئی طرح کے، میں لیکن ظاہر سی بات ہے جو میں تشریح نے جو روایت کے الفاظ ہیں، جو روایت کے آپ کسی کی نمائندگی کے بغیر، کسی تشریح کے بغیر وہ روایت کے الفاظ پڑھیے، اس روایت کا سادہ سا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ سیدھے طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز جو جاری کی تھی وہ ایک انتظامی چیز تھی، ایک نظم و نسق کا معاملہ تھا، بحیثیت حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا تھا اور وہ نافذ تھا۔ عمر بن خطاب کی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک فتویٰ یہ بھی دیا تھا مہر کی رقم کے ریگارڈنگ، تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے انہوں نے فکس کیا تھا۔ ایک عورت تم پہ کھڑی ہو کر بولی کہ تم کیسے کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اتنا سونا لینے کے لیے کہا ہے تو تم کیوں لگا سکتے ہو، تو انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا اس میں۔ تو جیسے کہ شریعتاً انہوں نے، یہ بھی ایک شریف فیصلہ تھا، یہ ہم جانتے ہیں، تو اس میں ہم کیسا یہ کریں گے اس کو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے سی بات ہے ہمیشہ حکمران ہے، یعنی انتظامی بھاشا تھوڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حکمراں تھے اسی طرح مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات جب بحیثیت رہنمائی کے اور کیا نام سے بحیثیت شرعی مسئلہ کے، بحیثیت افتاء کے اگر کوئی بول رہے ہیں تو کسی کو اس میں اعتراض کا حق حاصل ہے، کسی نے اعتراض کیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز کو نافذ کیا ہے ایز اے حکمران، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات بطور ارشاد کہہ رہے ہیں، بطور رہنمائی کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر کسی نے اعتراض کیا۔ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاتون نے کیسے اعتراض کر دیا جب وہ ان کا فیصلہ جو ہے یہاں حکمران کا فیصلہ ہے، حکمران نے فیصلہ نہیں سنایا یہاں پہ، اس کے دلائل موجود نہیں ہے وہاں پر کہ فیصلہ ان کا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا ان کا انتظامی فیصلہ تھا، یا حکمرانی کی طرف سے تھا۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے مطلب انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا ہوگا کہ مطلب کہ مہر کے رقم کے ریگارڈنگ؟ اس میں کون سی چیز، یعنی عمر جو روایت ہے وہ آپ نے بولا کہ یہ کہاں کی روایت ہے کہ اس کو یہ مطلب مجھے ابھی حدیث تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں کہ روایت سامنے آ جائے لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اگر بھائی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے جس میں جو ہے کیا نام سے کسی صحابی نے کوئی فتویٰ دیا اور دوسرے صحابی نے اس پہ اعتراض کیا اور پھر وہ رجوع کر گئے، تو بہت سارے اسباب، یعنی اجمالاً جب آپ کہیں گے یعنی پارٹیکولر اس مسئلے میں تو وہ روایت آئے گی تو دیکھا جائے گا، لیکن بہت سارے مسائل ہیں جن میں یا تو روایت نہیں پہنچی ہے، یا روایت کے فہم میں کوئی اشکال ہو گیا ہے اور کسی دوسرے نے توجہ دلائی ہے تو اس سے رجوع کر گئے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک چیز شریعت میں موجود ہے، کسی دوسری حدیث میں موجود ہے، دوسرے صحابی کو نہیں معلوم ہے، اس کے فہم کا مسئلہ واضح نہیں ہے، اور صحابی نے کوئی دوسری بات کہی، دوسرے صحابہ نے اس پر جو ہے کیا نام سے اس کی وضاحت کی، تو ایسا تو موجود ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے انہوں نے کہہ دیا، اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو پھر کہا کیسے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں میں تو ایسا نہیں بول رہا کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا، میں تو بس بتا رہا ہوں کہ کیا ہو گیا تھا کر کے اس ٹائم پہ، کہ ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا، لیکن صحابہ نے وہ ایک عورت کھڑی ہو کے بول گئی کہ اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہو اس پہ پابندی کر کے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اب اسی کے جب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ جس طرح سے طلاق کوئی بھی 3 بار اس لفظ کو دہرائے گا تو ہم اس کو اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے اس کو،
تو یہ بھی مجھے جی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی اور اس میں صحابہ سب لوگ مان گئے، اس میں کوئی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ان سے. اگر یہ چلو اگر ہم نہیں ہوتا مطلب پاسبل، تو ایک تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے نا کہ مطلب ضروری اس نہیں ہے، میں سمجھ مخالفت کے گیا لیے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا پورا پروسیجر ہم کو روایت ہوا ہو یا ہم تک آیا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ سے اس میں مشورہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر ہم کو روایت، یہ چیز ہم کو روایت نہیں ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ یہ چیز ہوئی ہی نہیں. ان کا فیصلہ آیا، صحابہ نے مانا، اور یہ ان کا فیصلہ تھا اور حکمراں کا فیصلہ تھا، انتظامی فیصلہ تھا. اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابھی ذکر کی گئی، جس میں وضاحت سے موجود ہے. اب یہ پروسیجر کہ کس طریقے سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، کس طرح سے پاس ہوا اور لوگوں نے قبول کر لیا، یہ پروسیجر، یہ تفصیلات ہم کو اگر بیان نہیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تفصیل نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا، اس کی دلیل و روایت موجود ہے صاف طور سے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ابن عباس کا جو فتویٰ ہے یہ تو اس کے بعد ہی ہوا ہوگا نا، حضور صلی اس اللہ کے علیہ وسلم بعد کے یعنی زمانے میں تو نہیں ہوا ہوگا. ابن عباس کا جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو فتویٰ بتایا کہ ایک شخص آیا ان کو ہاں ابو بکر شیخ کی کفایت سے اطلاع جو کر آپ دی. نے فتویٰ سنایا ہے، جی تو ہاں انہوں جی نے اس کا جواب دیا نا. شیخ کفایت نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی جب ایک چیز نظم میں آ گئی ہے، ایک فیصلہ آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور تعزیری فیصلے، یہ تو بہت عام بات ہے نا کہ حکمران کو بہت سارے تعزیری فیصلے کرنے کے اختیارات ہیں. تو اس کی روشنی میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ آ گیا نظم کے لحاظ سے، ظاہر سی بات ہے فتویٰ اس لحاظ سے لوگ دیں گے کہ اس کی مخالفت کریں گے. نہیں شیخ نہیں اور خاص طور پہ کچھ دیکھیے، یہ ایک بات اور بتاؤں میں، ایک چیز اور، کہ اس مسئلے کو یعنی سوچنے کا، جو ہم اس زمانے میں رہ کے اس زمانے کے مسئلے کو سوچ رہے ہیں، ہم جس زمانے میں ہیں نا، اس زمانے میں طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی زد عورت پہ پڑتی ہے. اس کی زد کس پہ پڑتی ہے؟ عورت پہ پڑتی ہے. اس زمانے میں برابر سرابر کا مسئلہ تھا، یعنی جتنی چوٹ عورت کو پڑ رہی ہے اتنی ہی چوٹ مرد کو بھی پڑ رہی ہے. بہت دفعہ مرد کو بھی اس کی چوٹ زیادہ پڑ جا رہی ہے. تو اس زمانے میں اب جب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں نا، تو اس فیصلے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہاں، یہ آپ اس زمانے کے فیصلے کو اس زمانے میں پہنچ کر کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا. تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا جو نظم تھا. نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے ہمارے اس میں کہ بھائی ایک بار ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک بار کسی نے مطلب اس طرح سے ہو گیا تو ختم، ہر بار کے لیے ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم زمانے کے حساب سے چلیں گے. یہ تو آپ کو پتا ہے. نہیں میں نے یہ بات نہیں اگر ہم کہی. نے ایسا شروع کر دیا، نہیں آپ کو پتا ہے، میں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر ہم زمانے کے حساب سے اگر فتوے بدلتے گئے تو پھر یہ تو الگ ہی مسئلہ ہو گیا. پھر اس زمانے سے مطلب نہیں، وہ فتویٰ تھا ہی نہیں نا. حضرت عمر کے اس قول کو، حضرت عمر کے اس قول کو فتویٰ کہنا صحیح نہیں ہے. فتویٰ کہتے ہیں کوئی شرعی حکم بیان کرنے کو. حضرت عمر نے یہ کہا ہی نہیں کہ شرعی حکم ہے یہ. انہوں نے کہا کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ ایسا معاملہ جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے گنجائش رکھی تھی، لوگ اس میں جلدی کرنے لگے. اس کا مطلب وہ مان رہے کہ یہ شرعی حکم تو یہی تھا کہ اگر ایک مجلس میں بندہ 3 طلاق دے گا تو وہ ایک شمار ہوگی. فتویٰ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہ کہا ہوتا کہ شریعت میں 3 طلاق 3 ہے، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ شریعت میں 3 طلاق 3 ہے. انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی تھی، لوگ جلدی کر رہے تو اب ہم یہ سزا ان کے اوپر نافذ کریں گے. تو اس کو فتویٰ کہنا درست نہیں ہے، وہ ایک تعزیری حکم ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ انتظامی معاملات کو لے کر کے کوئی حاکم جو ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ مصلحتوں کے مد نظر بعض مرتبہ کوئی فرمان جاری کر دیتا ہے، وہ اس کا شرعی حکم نہیں ہوتا. جیسے بھائی آج کل دیکھیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا ہے اور ان کے انتظامی معاملات کو لے کر کے کہ ایک شخص اگر ایک مرتبہ اس نے حج کر لیا ہے تو اگلے 5 سال کے لیے اس کو گنجائش نہیں ہے حج کرنے کی، اجازت نہیں ملے گی. تو یہ فتویٰ تھوڑی ہے سعودی حکومت کا کہ شریعت میں ایک حج کرنے کے بعد آپ 5 سال تک حج نہیں کر سکتے. انتظامی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی فرمان جاری ہوا ہے نا، ایک انتظامی فرمان ہے وہ. ایک منٹ شیخ ابھی آپ نے جی بولیے. آپ نے ہاں طلاق کے بارے میں کیا بولا تھا آپ نے؟ یاد کیا تھا میرے کو. آپ نے یہ بولا کہ شریعت یہ شرعی حکم نہیں ہے، لوگ نے جلد بازی کرنا شروع کر دیا. ایک منٹ میں آ گیا، تھوڑا سا مسئلہ تھا
بتائیے شروع میں جو جی آپ پیش کر رہے تھے میں جزاک سن اللہ نہیں پایا تھا پورا. خیر. جی جزاک اللہ خیر. جو عبداللہ شیخ بن عباس جو ابن رضی عباس اللہ عنہ کی حدیث آپ پیش کر رہے ابن تھے نے نا، نے تو میں نے یہ ہاں کہا تھا، ہاں سنیے، جی بالکل میں نے یہ کہا جی تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تو اسی کی رعایت ہی میں فتویٰ دیں گے نا، اسی کی رعایت ہی میں جواب دیں گے. اب بتائیے اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا ہے یہاں پہ، ہاں ٹھیک، کون سی آیت کو؟ لیکن یہ نہیں بولا کہ سورہ طلاق کی. سنیے میں بتا رہا ہوں کیا تلاوت کیا، ایک ہاں منٹ رکیے. انہوں نے یہی کہا نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ہاں مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، لا يَجْعَلُ جو مَخْرَجًا اللہ سے اور ڈرتا انہوں نے ہے. سنیے ہاں اب بولنے دیں گے مجھے جی بھائی، جی میں سمجھ گیا آپ جو نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا. وہ حدیث میرے سامنے کھل نہیں رہی تھی، میں نکال رہا تھا اس کو، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا. وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں کھول دیتا ہوں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو ہے دستور فاروقی کی رعایت میں جواب دیا تھا تو دستور کا حوالہ دینا چاہیے، قرآن کا حوالہ کیوں دے دیا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی آپ جی کے کہنے بالکل کا جی مطلب یہ جی کہ جی ان کو دستور کا ایکٹ پیش کرنا چاہیے کہ قانون بنا ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کیوں پڑھ دیا؟ یہ آپ کا اعتراض ہے نا؟ جی جی بالکل. یہ تو جو آیت انہوں نے پڑھی اس میں کیا ہے؟ آپ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک بات بتا دو، اس کو جی کلیئر کرنے سے پہلے، اس کو واضح جی کرنے جی سے پہلے ذرا اسی حدیث سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق میں 1 طلاق کا بھی فتویٰ دیتے تھے، اور باقاعدہ دوسری جگہوں پر صراحتاً ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے بارے کون میں سی 1 طلاق کا بھی فتویٰ دیا. 2 طرح کا فتویٰ ان سے ثابت ہے. اور جن دلائل سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق کے مسئلے میں 2 فتویٰ رکھتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کبھی 2 جواب ان کا ہوتا تھا، جس میں علامہ معلمی رحم اللہ ہے، ان کی بھی طلاق پر ایک کتاب ہے. انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر میں بھی یہ فتویٰ تھا، شرعی فتویٰ یہی تھا کہ اس کی طلاق 1 ہوگی. چنانچہ شروع میں دیکھیں جو راوی ہے نا مجاہد، کہتے ہیں کنت عند ابن عباس فجاءہ رجل، میں ابن عباس ان کے پاس تھا تو ایک شخص آیا، فقال انہ طلق امرأته 3، اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. قال، اب راوی کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو کہتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے. اگر زید بھائی آ گئے ہوں تو روایت لگا دیں، حدیث نمبر 2197. تو انہوں نے کہا، کیا کہا شیخ میرے شاگرد نے؟ پاس وہ کہا میں کہ نکال لوں فَسَكَتَ شیخ. حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ. کہتے ہیں جب اس نے اپنا مسئلہ پوچھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال سننے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے. شاگرد کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اس کو یہ فتویٰ دینے والے ہیں کہ تمہاری طلاق کی ہوگی، بیوی کو لوٹانے والے ہیں. شاگرد کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے سوال پر اتنی دیر خاموش رہے کہ ایسا لگا کہ اسے یہ فتویٰ دیں گے کہ تمہاری بیوی تم کو مل جائے گی، لوٹا دیں گے. اس ٹکڑے سے استدلال کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ جانتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے. اگر یہ وہ نہ جانتے تو یہ نہیں کہتے، ان کی خاموشی سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ میں سمجھا کہ اب اس کو وہی فتویٰ دینے والے ہیں کہ تمہاری 3 طلاق 1 ہوگی، یعنی بیوی کو لوٹانے والے. کہتے لیکن ہوا کیا؟ ثم قال ينطلق احدكم، اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور کیا کہا کہ ينطلق احدكم فيركب الحمقة، کہ تم میں سے ایک آدمی جو ہے کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد حماقت کا مرتکب ہوتا ہے، بیوقوفی کرتا ہے. تو میں یقول ابن عباس، پھر کہتا ہے اے ابن عباس یعنی ہمارے لیے کوئی مسئلہ بتا دو، ہمارا مسئلہ حل کر دو. ایک طرف سے تم غلطی کیا ہے بھائی؟ ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ غلطی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ گناہ کا کام کر بیٹھتے ہو اور اس کے بعد یہ امید کرتے ہو کہ ابن عباس تمہارے لیے مسئلہ، تمہارے لیے راستہ پیدا کریں، ابن عباس رضی اللہ عنہ تمہارا ساتھ دے. اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے.
یہ آیت پڑھی, یہ کوئی طلاق کی آیت تو ہے نہیں. اس میں یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا. اس بندے کے لیے راستہ بند ہو چکا ہے, راستہ تھا لیکن راستہ بند ہو چکا ہے. کس نے بند کیا؟ اللہ نے نہیں بند کیا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیا. اب آگے کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تَتَّقِ اللَّهَ, تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. جب ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو کہاں تقوی اختیار کیا؟ ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو کہاں تقوی اختیار کیا؟ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا, تو کہا چونکہ تم نے تقوی اختیار نہیں کیا ہے اس لیے میں تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا. آپ بتائیے کہ اگر کوئی راستہ ہے شریعت میں تو بندہ چاہے فاسق ہے, چاہے فاجر ہے, چاہے متقی, چاہے پرہیزگار ہے, اگر ابن عباس کے پاس کوئی راستہ ہے تو پیش کر دیتے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ تو گنہگار ہے, تو نے اللہ کی نافرمانی کی, اور بھائی ابن عباس سے کوئی راستہ نکالنے, میں راستہ نہیں دیتا تیرے کو. کیوں؟ کیونکہ تو نے شریعت کی نافرمانی کی ہے. اللہ اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کہ اللہ تیرے راستہ نہیں پتا کرے گا. اللہ کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی, شیخ نے جو بتایا آپ کو؟ ہاں میں نے یہاں پہ حدود کے بارے میں سنا تھا, مطلب اللہ کے حدود کو تو نے یہ کیا ہے کر کے, تو مجھے سمجھ نہیں آتے تقوی اور یہ نہیں حدود شیخ ہے جس یا روایت باؤنڈریز کی ہے یا تقوی. شیخ جو تشریح کر رہے تھے, شیخ جو بات بتا رہے تھے وہ یہ بات بتا رہے تھے شیخ کہ بھئی جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس جو ہے حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی سے اس بات کی بھی دلیل پکڑی ہے لوگوں نے کہ آپ جو ہے فتویٰ یہ بھی دیتے تھے. یعنی ایک تو یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا, اس کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوگی, 3 ہوگی, جدا ہو جائے گی عورت, اور ایک یہ کہ ایک ہوگی, یعنی یہ فتویٰ بھی دیتے تھے. اسی روایت سے اس بات کی بھی دلیل لوگوں نے اخذ کیا ہے, وہ اس بات کی تشریح کر رہے تھے اور پھر اسی کی روشنی میں روایت کا وہ مطلب بتا رہے تھے. اس سے بات ثابت ہوئی کہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایسا تھا کہ جو سرکاری فرمان تھا ضرورت پڑنے پر اس کے علاوہ بھی فتویٰ دیتے تھے یا اس کا امکان موجود تھا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان تھا وہ تعزیری فرمان تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا. اور جیسا کہ ایک مثال دے کر کے سرفراز بھائی نے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی, تو وہی گفتگو کر رہے تھے, وہی گفتگو کریں گے اس کی تفصیلات, لیکن جو بات انہوں نے پیش کی تھی وہ بات میں نے یہاں پہ عرض کر دی. میں یہاں تک پہنچا تھا, آپ کو بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے. تم نے نافرمانی کی ہے, تمہاری عورت جو ہے تم نے نافرمانی کی ہے اپنے رب کی, تمہاری بیوی تم سے الگ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبل عدتهن, کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جب طلاق دو تو عدت میں طلاق دو, یعنی وہ پاک ہوں اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس اس آیت سے استدلال نہیں کر رہے ہیں کہ تمہاری 3 طلاق 3 ہو گئی. عبداللہ ابن عباس اس آیت کا صرف وہ ٹکڑا پیش کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے کا تقوی اختیار نہیں کرتا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا نہیں کرتا. تو میاں تم نے جو 3 طلاق دے دی ہے, جو اتنا بڑا پاپ کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اس گناہ کی وجہ سے تمہارے لیے راستہ بند ہو گیا. راستہ ان کے لیے کھلتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ اور صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ظاہر سی بات ہے کہ عمر رضی اللہ, اس کو اس پورے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے جو دستور بنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دستور کیوں بنایا؟ صرف اس لیے بنایا کیونکہ یہ سارے لوگ, بہت سارے لوگ اس معاملے میں تقوی کے خلاف جا رہے تھے, یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے تھے. تو ان کے اسی پاپ کی وجہ سے تو راستہ بند ہوا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ صاحب کہہ رہے ہیں مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ تمہارے لیے گنجائش تھی لیکن یہ گنجائش ہم ختم کر رہے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس. ایک منٹ سنیں, اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ سے تم نے نہیں تم خوف نہیں کھائے, تم نے نافرمانی کی, تو جو گناہ کا کام کیا, نافرمانی کا کام کی, تو اب کوئی راستہ میرے پاس بھی نہیں ہے تمہارے لیے, تمہارے لیے کوئی راستہ میرے پاس بھی نہیں. اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس آیت میں تو صرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, اس آیت کا جو حوالہ دے رہے ہیں ابن عباس یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا ہے.
یہ خود اشارہ کرتا ہے کہ یہ تعزیری سزا تھی, یہ دستوری بات تھی, ورنہ ڈائریکٹ کوئی آیت استعمال کرتے, آیت پیش کرتے کہ دیکھو تمہاری 3 طلاق ہو چکی, ختم ہو چکی. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے گناہ کو وجہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے تم کو, یعنی تم نے جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑ رہا, اللہ کی نافرمانی کی ہے, تمہاری بیوی الگ ہو چکی ہے, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اس آیت میں, اس حدیث میں عبداللہ بن عباس آیت قرآنی سے یہ استدلال نہیں کر رہے ہیں کہ تمہاری 3 طلاق ہو گئی ہے, بلکہ استدلال صرف یہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے راستہ بند ہو گیا, اور یقیناً راستہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بند کیا ہے گناہ کی وجہ سے. تو اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کسی آیت قرآنیہ کی روشنی میں یہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے. قرآن میں کوئی آیت ہے ہی نہیں, کہاں سے استدلال کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ 3 طلاق جو ہے 3 ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے اپنے اگینسٹ ہی اپنے یہ کیا ہے کہ مطلب 3 ہوتی ہے, آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے, کہیں سے بھی یہ نہیں لگا کہ 3 1 ہوتی ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے جرات کر کے آ رہا ہے تو آپ یہ بول رہے ہو کہ اس کی 1 طلاق ہو گئی, لیکن ابھی آپ نے اتنا بڑا ایکسپلینیشن دیا اپنے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے, جیسے ابن عباس نے کہا کہ گناہ کر رہا ہے وہ سیدھا یہ 3 طلاق دے گے. ہاں گناہ تو یہ کیسے آج کے زمانے میں تو آج کے زمانے میں یہ کیسے ہوگا؟ تو آج کے زمانے میں کوئی ہمارے جیسے عالم کے پاس آ رہا ہے, وہ ہماری جماعت والے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں 1 ہو گئی ہے طلاق, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بات کہ ابن عباس کچھ بول رہے ہیں, ہماری جماعت والے. نہیں میری بات سنو, ہماری جماعت میں یقیناً کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, کہ ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں نا, ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں. ان کی بیوقوفی سے مجھے اختلاف نہیں ہے, وہ حماقت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو وارننگ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے یہ پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ تم نے پاپ کیا, تم نے کرائم کیا, تم نے جرم کیا. دیکھیے غلطیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں, ایک غلطی ہوتی ہے اس نماز میں کوئی غلطی کر دیا, وہ غلطی ہے لیکن وہ کرائم نہیں ہے, ہاں, کہ جس پر کوئی حد نافذ کیا, کوئی سزا دی جائے. لیکن یہ جو طلاق کے سلسلے میں غلطی کرتا بندہ, یہ صرف غلطی نہیں ہے, کرائم ہے. تو اس کے بلکہ اسلامی حکومت ہوتی تو سزا دی جاتی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سزا بھی, بعض لوگوں کو کوڑے بھی مارے ہیں. یعنی یہ تماشا کرنے والوں کو صرف یہ نہیں کہ تمہاری بیوی الگ ہوئی, اور ان کی پٹائی بھی کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, بلکہ حلالہ کرنے والوں کو تو کہتے میں جان سے مار دوں گا, حلالہ کرنے والوں کو بولتے تھے میں جان سے مار دوں گا. تو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جو ہے کچھ اس نے غلط کر دیا, بلکہ اس نے گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے. تو ہمارے پاس, میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو دیکھیے ہم تو اس کو سب سے پہلے اس کو یہ فیل کراتے ہیں کہ بھئی تم نے ایک کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے, تم یہ نہ سمجھو کہ بہت نئے کام کر کے آئے ہو. بلکہ جو بندہ آتا ہے ہمارے پاس اور وہ یا دوسرے مذاہب کے فتاوی کا مذاق اڑاتا ہے, تو ہم اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تم مذاق اڑانا تمہارا, تمہارے لیے تو رونے کا مقام ہے کہ تم نے ایک گناہ کا کام کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فیل کرایا کہ بھیا تم نے گناہ کا کام کیا ہے, تم نے پاپ کیا, تم پاپی ہو, گناہ کا کام کیا ہے, اور اس گناہ کا کام کیا اس لیے تمہارے لیے راستہ بھی بند ہو چکا, میں راستہ نہیں کھول سکتا. سمجھ رہے؟ تو یہ استدلال نہیں کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہاری 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہو گئی ہے, کہہ رہے ہیں تمہارے لیے راستہ بند ہو چکا ہے. تو راستہ کیسے بند ہوا؟ راستہ کیسے بند ہوا؟ اس لیے کہ انہیں کے دور میں باقاعدہ قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاق کسی نے دیا تو اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے. جی نہیں آپ نے تو نہیں کرتے رہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس حدیث میں یہ تھوڑی ہے, آپ نے آیت کو پیش کیا تھا, آیت میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈرایا ہے کہ تو نے گناہ کا کام کیا, اس لیے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں. اس میں آیت سے یہ استدلال نہیں کیا ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے. نہیں, مجھے جتنا آپ کا ایکسپلینیشن کے بعد اچھا بھائی جو صریح ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ اجمال والے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مانے یا نہ مانے, آپ وہ تو آپ کی مرضی, مانے یا نہ مانے, لیکن اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کر دیا, بلکہ آیت کوٹ ہی نہیں کیا ہے. اس کا یہ مطلب یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے, بلکہ یہ تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں کسی نے لکھا ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہو جاتی, قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی اس طریقے سے طلاق دینے کا قرآن میں ہے ہی نہیں. قرآن میں تو یہ انہوں نے بتایا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ قرآن بتایا, کیا بتایا, وہ قرآن کی آیت پڑھی, کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن, کہ اس طرح سے طلاق دی جاتی ہے. تو وہ کس طرح سے طلاق فی عدت, ان کی عدت میں, عدت کیا ہے کہ وہ ایک بار طلاق دے پاکی کی حالت میں لاتے. تو صحیح سے طلاق دینے کا طریقہ بتایا, یہ نہیں کہا قرآن آیت پڑھ کے کہ تمہاری 3 طلاق 3 ہو گئی ہے. کہا تمہاری بیوی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے.
تمہاری بیوی الگ ہو چکی، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. جب قانون بن چکا ہے تو یہی جواب دیں گے نا. جب خلیفہ نے قانون بنا دیا تو مطلب کیا اس قانون کا؟ اگر ہر کوئی اسے فتویٰ دیتے رہیں گے کہ نہیں تین طلاق یہ مجھے نہیں لگتا یہ قانون کے مطلب ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا نا، لیکن تو صراحت ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس خود کہہ رہے ہیں، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا. اور یہ عبداللہ بن عباس وہی ہیں جو پوری صراحت کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، پھر 3 طلاق جو ہے ایک ہوتی تھی. اس کے بعد انہوں نے قانون بنا دیا کہ الگ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے سارے صحابہ اسی کے مطابق جو ہے جواب دیتے تھے جو بھی ان کے پاس آتے تھے. تو یہ تو کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود عبداللہ بن عباس ہی کہہ رہے ہیں. بلکہ مستد احمد کی روایت میں تو پوری صراحت موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بعض فتاوی میں یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو ہے 3 طلاق والے کو کہ 1 طلاق ہو گئی. جی آپ نے مسند امام احمد کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. یہ حنبلی فقہ کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل، صحیح ہے. حنبلی فقہ میں کہیں پہ بھی 3 کوئی 1 نہیں بولا جاتا. المغنی جو ابن قدامہ نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے وہاں کی جو روایت ہے میں نے کب کہا حنبلی فقہ میں، میں نے کب کہا حنبلی فقہ میں؟ ہم تو کہتے ہیں چاروں فقہ والے متفق ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں فقہ کا اتفاق ہے. مفتہ بھی قول، حالانکہ اس فقہ کے اندر کے بعض علماء اس طرف گئے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے، لیکن جو مفتہ بھی قول ہے چاروں مذہب کا وہ یہی ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اس سے کس نے انکار کیا؟ یہ کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ خیر، آپ کا جو اصل سوال تھا، نہیں، آپ کا جو اصل نقطہ تھا اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آیت سے ابن عباس نے استدلال کیا کہ 3 طلاق 3 ہو گئی، جبکہ اس روایت میں عبداللہ ابن عباس کا آیت سے یہ استدلال موجود نہیں ہے کہ 3 طلاق جو ہے 3 ہو گئی، بلکہ وہ آیت ہے ہی نہیں. یعنی 3 طلاق کے 3 ہونے کی کوئی آیت کوٹ ہی نہیں کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. وہ تو یہ کوٹ کیا کہ بھئی جب اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا نہیں کرتا، یہ کوٹ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے تو اس کے ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ آپ کو لگے یا نہ لگے، لیکن یہ آیت میں آپ دکھا دیجئے نا، آپ دکھائیں. آپ کو نہیں لگتا ہے، آپ دکھائیں. یہاں لگنے کی بات نہیں، آپ اس میں دکھائیے کہ کہاں جو ہے اس آیت سے استدلال کیا کہ 3 طلاق 3 ہو گئی. آپ اس کا مطلب کیسے لیں گے ہم لوگ؟ جیسے نہیں، آپ کیسے مطلب لے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے 3 مان لیا؟ مجھے جو مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی بندہ اس طرح سے کام کر کے آ رہا ہے تو ابن عباس اس کو بیوی کو الگ کریں سیدھا سے، یعنی یہ 3 طلاق ہو گئی ہیں. یہاں کیوں نہیں الگ کریں گے بھائی؟ جب قانون بن چکا ہے اللہ کے بندے، کیوں نہیں الگ کریں گے؟ اس دور میں جب قانون سے ہٹ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب اس دور میں قانون بن چکا ہے تو کیوں نہیں الگ کریں گے؟ تو وہ یہ بولتے تھے نا کہ ہمارا قانون وغیرہ، تو یہ قرآن کی آیت تلاوت کر کے یہ بتانا مجھے آیت سے استدلال نہیں کیا ہے، آیت سے صرف یہ کہا ہے آیت پڑھ کے کہ تمہارے لیے اللہ نے کوئی راستہ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا راستہ مسدود ہو گیا. گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کوئی راستہ پیدا نہیں کیا، یہ صرف بتا رہے ہیں. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ ہمارے دوران نے پابندی لگا دی، اور کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہونی چاہیے؟ بالکل. کیا لگتا ہے تو بتائیے کیسے اس آیت سے کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہونی چاہیے؟ استدلال بتائیے نا کیا ہے. تو وہی تو انہوں نے گناہ کے کام کی وجہ سے انہوں سیدھا سیدھا بول دیا نا انہوں نے کہ بیوی الگ ہو گئی. ارے اس میں استدلال ایسے ہوتا ہے کسی مسئلے پہ آپ کو استدلال کرنا ہے اس آیت سے کہ آیت یہ طلاق کے بارے میں ہے، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہے. کیا یہ آیت طلاق کے بارے میں ہے؟ اس آیت کا کوئی پس منظر ہے طلاق کے بارے میں؟ کیا اس سیاق یا طلاق کے بارے میں؟ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہونی چاہیے؟ تو ہم لوگ کس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے یہاں پہ؟ ہم تو حدیث کے حساب سے کہہ رہے ہیں. تو حدیث ایک تشریح امام نووی کر رہے ہیں، ایک ارے آپ یہاں وہاں مت جائیے. حدیث آپ، میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں شیخ کفایت آپ کے ساتھ نرمی سے بات کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. میں نے آپ یہ مسئلہ یہ اتنا، پھر لوگ بولتے ہیں کہ شیخ کفایت غصہ ہو جاتے ہیں. آپ کا جو حرکت ہے اس پر غصہ ہی ہونا چاہیے نا. آپ یہاں وہاں مت بھاگیے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس آیت سے آپ ثابت کریں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. یہاں وہاں مت جائے کہ امام نووی نے کیا تشریح کی ہے، امام نووی نے کیا تشریح کی ہے، یہاں وہاں مت جائیے. اس آیت سے ثابت کریے. کیسے پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے؟ طلاق کے بارے میں یہ آیت ہے. یہ ذرا اسکرین پہ لگائیے یہ آیت. میں معافی چاہتا ہوں شیخ. معافی چاہتا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کے ساتھ شرافت سے بات کی جا رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں،
پھر اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ مشائخ غصہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا؟ آپ ثابت کریے اس آیت سے. میں دیکھ آپ کو اتنا اچھے سے، آپ کو اتنی نرمی کے ساتھ شعبان بھائی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، شیخ کفایت بات کر رہے ہیں، تو آپ ہنس رہے ہیں. آپ ثابت کریں. اب یہ جب ہم مناظرانہ لہجے میں آتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ بدتمیزی کی جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں شیخ. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو اتنی نرمی کے ساتھ شروع سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آپ بار بار یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یا حدیث پیش کریں تو قرآن کی طرف چلے جا رہے ہیں، قرآن سے پیش کریں حدیث کی طرف چلے جا رہے ہیں. پھر بھی ہم آپ کو برداشت کریں، نرمی سے بات کریں، آپ ہنس رہے ہیں. آپ ثابت کریں قرآن کی آیت سے کیسے پتا چلتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے؟ بھائی معافی بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ آیت کا معنی بتائیں. اس میں طلاق 3 ہوتی ہے، اس آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے بتائیں آپ. یہ تو آیت کون سی آپ نے پیش کی اس تھی؟ میں گناہ کا کام کر کے آ رہا ہے اور اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. ہاں، اللہ اس کے لیے راستہ چھوڑتا ہے جو اس کے حدود پہ قائم رہتا ہے، جو اللہ کا آیت بتائیے، اختیار آیت کرتا ہے. نمبر بتائیے، آیت نمبر تو بتائیے. ابھی شیخ نے یہ بتایا نا اس ارے کو. بھائی آیت کون سی؟ آیت لفظ تو پڑھیے، آیت کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ والی آپ ہے بیچ جس میں کے اندر اتنی نامعقول باتیں کہہ رہے ہیں. آپ مسند احمد کو بول رہے ہیں فقہ حنبلی کی، مسند احمد کو بول رہے ہیں فقہ حنبلی کی کتاب ہے. میں سوچ رہا ہوں شیخ کفایت اتنا نرمی سے کیسے بات کر رہے ہیں. مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس کو آپ نے فقہ حنبلی کی کتاب بنا دیا. کوئی اس کا مسند احمد کی جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کا جواب دینے کے بجائے آپ بتائیں اس کو فقہ حنبلی کی کتاب ہے، المغنی کا حوالہ لے کر کے آ گئے. آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہیں، لوگ خاموش ہیں. آپ سے دعوتی لہجے میں بات کی جا رہی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے مناظرانہ لہجے میں بات کی جائے، تو آپ مناظرانہ لہجے میں ہی بات کریے. نہیں، حضرت ابن عباس نے جو آیت پڑھی وہ آیت کون سی ہے؟ ابن عباس نے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے. عدت کے بعد کے احکامات اس میں ذکر ہے. جی، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. یعنی طلاق اگر ہو چکی ہے. بالکل جی. کیا آیت ہے؟ اب ثابت کریے اس سے کیسے 3 طلاق 3 ہوتی ہے. تو ابن عباس نے کیا بیان کیا پھر یہاں پہ کیا بول رہے ہیں وہ؟ ارے بھائی آپ اس آیت سے ثابت کریے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے 3 طلاق جو ہے ثابت ہو گئی. کہاں کہا انہوں نے؟ یہ شخص خود اپنی طرف سے اپنی بات جو ہے روایت کے اندر گزر رہا ہے. شخص ابن اور سب سے اچھا ایک بات یہ بھی پہلے جو لوگ سننے والوں کے لیے میں کر دوں کہ ہم اس میں اس رات پہ لوٹیں گے. 3 طلاق 3 ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے اصل جو وہی ہے قرآن اور حدیث، اس سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ پیش کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، حالانکہ یہ خود ان کا فتویٰ صحیح بخاری میں ان کا کہنا بہت ہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس مسئلے کے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ سب سے پہلے دلیل ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال کا مرحلہ آتا ہے. لیکن یہ شخص یہیں سے لا کے سوچ رہا ہے کہ اس روایت سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ اس روایت میں اور کیا کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے عبداللہ بن عباس نے استدلال کیا، جبکہ یہ سراسر بہتان ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت سے قطعاً نہیں استدلال کیا کہ تمہاری 3 طلاق 3 ہو گئی، بالکل نہیں استدلال کیا. اس سے صرف یہ بتایا ہے کہ تو چونکہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اس لیے تیرے لیے میں کوئی راستہ نہیں پاتا. یہ کہا. اور کیا کہا بھائی؟ خود ان کے الفاظ کیا ہے، زید بھائی روایت بھی لگا دیں، روایت بھی لگا دیں. اب سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2197، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس سیاق میں 3 طلاق کا ذکر کہاں ہے؟ بالکل نہیں ذکر ہے. تو 3 طلاق کا جب ذکر ہی نہیں سیاق میں، تو آپ کیسے اس کو 3 طلاق کے لیے دلیل بنا رہے ہیں بھائی؟ میں اس لیے بنا رہا ہوں حضرت ابن عباس کے قول سے صرف اتنی بات سمجھ میں آتی کہ اس نے ایک وقت میں 3 طلاق دی تھی. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دینا جرم ہے. تو حضرت ابن عباس کے قول سے زیادہ صرف آپ اتنا ثابت کر سکتے ہیں کہ ابن عباس 3 طلاق کو غلط مانتے تھے. ہم بھی غلط مانتے ہیں بھائی، آپ بھی غلط مانتے ہیں. اتنی ہی تو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ تم نے غلطی کی ہے. حضرت ابن عباس نے کیوں کہا کہ تمہارے لیے کوئی مخرج نہیں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ اس شخص نے غلطی کی تھی ایک وقت میں 3 طلاق دے کر کے. حضرت عمر نے بھی جو فیصلہ کیا تھا وہ تعزیرن کیا تھا نا. تعزیر کس بات پر ہوتی ہے؟ غلطی پر ہوتی ہے. تو ہم تو یہ تو حضرت عمر نے بھائی سزا کس لیے رکھی تھی؟ سزا اس لیے رکھی تھی نا کیونکہ وہ لوگ غلطی کر رہے تھے. 3 طلاق ایک وقت میں دینا یہ غلط ہے، اس پر تو اختلاف نہیں ہے نا حناف اور اہل حدیث کا. آپ حناف کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. کیونکہ شوافے کے ہاں ایک وقت میں 3 طلاق دینا غلط نہیں ہے، اس لیے میں حناف کی بات کر رہا ہوں. بھی آپ کو اس پر اختلاف ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق جائز ہے کہ حرام ہے. حناف کہتے ہیں کہ حرام ہے.
احناف کہتے ہیں کہ حرام ہے. اگر آپ کہتے ہیں جمہور کے حرام ہے تو ٹھیک ہے جمہور کیا بات یہاں وہاں مت نہیں جائیے. ابھی میرا اور آپ کا جو اختلاف ہے اس پر بات کرتے ہیں. 3 طلاق دینا غلط ہے, آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی جی بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, غلط مانتے ہیں نا. اس آیت سے ابن عباس نے صرف اتنا استدلال کیا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے, اور حضرت عمر نے اس غلطی کی سزا یہ رکھی تھی کہ آج کے بعد جو یہ کام کرے گا اس کے لیے راستہ بند کر دیا جائے گا. تو جو حضرت عمر کا قول تھا, ابن عباس اس آیت کے ذریعے سے اس کی شرح کر رہے ہیں کہ ابن عباس نے, حضرت عمر نے جو فیصلہ نافذ کیا ہے کہ 3 والوں کو 3 نہیں مانا جائے گا, تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے, اور حضرت عمر نے یہ سزا رکھی ان لوگوں کے لیے. تو ابن عباس کے قول سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا غلط ہے, وہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں. ہم بھی مانتے غلط ہے, آپ بھی مانتے غلط ہے, ہم بھی کہتے ہیں طلاق بدعت ہے, آپ بھی کہتے ہیں طلاق بدعت ہے. تو طلاق بدعت اس کا ہونا اور ایک آدمی کا بیک وقت 3 طلاق دینا غلط ہے, اس آیت سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے. انہوں نے بس اتنا ہی استدلال کیا ہے کہ تم نے ایک جرم کیا ہے, ایک غلطی کی ہے, اب تمہاری غلطی کے لیے میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں نکالوں گا, بس اتنی سی بات ہے. باقی اس آیت میں 3 طلاق کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہ آیت 3 طلاق کے سیاق میں نازل ہی نہیں ہوئی ہے. سورہ طلاق میں یہاں 3 طلاق کا ذکر, 3 طلاق والا مسئلہ سورہ بقرہ میں ڈسکس ہوا ہے. جب یہاں پہ 3 طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ سنیے نا, اس آیت میں 3 طلاق والا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے, تو حضرت ابن عباس اس سے کیسے استدلال کر لیں گے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوگی؟ تو اوپر سے شروع ہو رہا ہے نا, ایک شخص 3 طلاق دے کے آ گیا, تو آپ یہ کیسے مان لے رہے ہو کہ یہ طلاق کے بارے میں ہی نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی, میں پوچھ رہا ہوں کہ 3 طلاق کا ذکر یہاں پہ کہاں ہے؟ 3 طلاق کا ذکر کہاں ہے؟ تو یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے آیت کے اندر. تو شخص کتنے طلاق دے کے آ گیا تھا وہاں پہ؟ آیت کی بات میں کر رہا ہوں بھائی. جب آیت میں 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے تو حضرت ابن عباس اس سے 3 طلاق کے 3 ہونے پر کیسے استدلال کر لیں گے؟ انہوں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ جو تمہارا کام تھا یہ غلط تھا, تم نے یہ تقوی کے خلاف کام کیا ہے, ایک بدعت پر عمل کیا ہے, تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس آیت سے استدلال کرنا جو میں یتق اللہ کا عموم ہے, اس سے صرف اتنا استدلال انہوں نے کیا کہ تم نے ایک غلطی کی ہے تو لہٰذا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. حضرت عمر نے بھی یہی کیا تھا کہ جو یہ غلطی کرے گا میں اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑوں گا. تو وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, نہ یہ 3 طلاق کے بارے میں ہے, نہ اس سے 3 طلاق کے 3 ہونے سے کوئی استدلال نکلتا ہے. تو آپ یہ کہنا کہ حضرت ابن عباس حضرت عمر کا فیصلہ پیش کرنے کے بجائے قرآن کی آیت کیوں پیش کر رہے تھے؟ قرآن کی آیت اس لیے پیش کر رہے تھے کہ اس نے غلطی کی تھی, اس کو اس کی غلطی پہ تنبیہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جب آپشن رکھا ہوا ہے کہ ایک طلاق دو اور حیض عدت ختم ہونے کے بعد تم بیوی تمہاری زوجیت سے خارج ہو جائے گی, تو تم نے ایک وقت میں 3 طلاق کیوں دی, ایک غیر شرعی کام کیوں کیا؟ بس اتنی سی بات ہے. بس اس آیت سے خاص طور پہ اس لیے کیونکہ ابن عباس خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاق 3 شمار ہوتی تھی. تو میرے بھائی اس سے تو کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس آیت سے استدلال کر لیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو آیت سے ثابت کریں. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ آیت سے ثابت کریں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے آیت سے 3 کے 3 ہونے پر استدلال کیا تھا, آیت آپ کے سامنے, آپ آیت سے ثابت کریں کہ 3 کا 3, یہاں پر تو 3 طلاق کی بات ہی نہیں ہو رہی, تو آیت سے آپ ثابت کریں یا پھر کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. ایک منٹ شیخ سرفراز, ایک منٹ شیخ زید, اگر آپ نے بھی سنا ہے ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ میں آپ سے کیا پوچھ ارے رہا ہوں, بھائی کس کو کیا لگتا ہے؟ آپ بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے. یہاں لگنے والے بات نہیں ہو رہی کہ کس کو کیا لگتا ہے, لگنے سے استدلال کیا جاتا ہے. مجھے قرآن کی آیت سے یہ لگ رہا ہے تو میں صحیح مان لوں. لگنا کوئی استدلال کے متعین اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے. آپ بار بار اس پوری بحث میں خاموشی سے سن رہا ہوں کیونکہ طلاق والا موضوع میں نے سوچا شیخ کفایت ڈیفائن کریں. آپ بار بار یہ بولے مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے. آپ کے لگنے سے تھوڑی شرعی مسئلہ حل ہوگا. شریعت میں نصوص سے استدلال کے متعین ضابطے ہیں, تو کون سا ضابطہ ایسا آپ کے پاس ہے, اصول ہے استدلال کے, جس سے آپ استدلال کر کے ثابت کریں کہ اس آیت سے 3 مراد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے کیا لگتا ہے, زید بھائی کو کیا لگتا ہے؟ لگنا شریعت کے اندر دلیل نہیں ہوتا, مجھے یہ لگ رہا ہے. شریعت میں لگنا دلیل نہیں ہوتا ہے, استدلال کرنا پڑتا ہے. استدلال کے ضابطے ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, ان پرنسپل کی بنیاد پر ثابت کریے کہ اس آیت سے 3 مراد 3 ثابت ہو رہا ہے. لگنا وہ زید بھائی کو مت آپ بیچ میں لائیے, مجھ سے بات کریے, ثابت کریے اس آیت سے کہ 3 سے 3. میں نے زید بھائی کو اس لیے بولا کیونکہ زید بھائی نے بھی سنا ہے ایکسپلینیشن, لیکن جو میں نے ایکسپلینیشن سنا شیخ کفایت اللہ کا اور آپ کا شیخ, تو مجھے
آپ کے ایکسپلینیشن سے یہ لگ رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہو رہی ہے کر کے، مجھے یہ لگ رہا ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں شیخ، آپ کے بھائی ایکسپلینیشن سے لگ کیوں رہا ہے لگ رہا ہے مجھے، آپ کو؟ اس لیے میں کیوں بتا لگ رہا رہا ہوں، ہے؟ ارے کس کو کیا اس لگ رہا لیے ہے وہ وہی بات لگ نہیں ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آیت آپ کے سامنے موجود ہے قرآن کی، آپ اس سے ثابت کریں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، آپ کے سامنے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 موجود ہے، آپ اس آیت سے یہ ثابت کریں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی 3 ہوتی ہیں، یہ ثابت کریں آپ کو کیا لگ رہا ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس سے یہ اس پر بات نہیں ہو رہی کہ اس کو کیا لگ رہا ہے، ثابت کریں اس سے۔ آیت نمبر 2 سورہ طلاق کی اور اس کا جو حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، وہ ثابت کریں نا آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ تھوڑی ہمارا پرابلم ہے۔ شیخ اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا نا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہو گئی کر کے، ہم نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا اس آیت کو، کہ آپ نے پیش کیا ہے، یہ کس نے، یہ میں نے تو آیت اس لیے کس نے اپنے میں نے موقف تو کی اس لیے دلیل کے طور پہ تھا پیش کیا، 3 ہم نے یا آپ نے؟ میں نے کیا ہے بالکل، کیونکہ مجھے اس میں یہ ڈاؤٹ تھا تو کہ آپ مجھ سے کیوں یہ آپ مجھ فتویٰ، سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو، جب یہ آیت ہم اپنی دلیل کے طور پہ پیش ہی نہیں کر رہے تو آپ ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس آیت سے ثابت کریں بھائی؟ آپ تو کا آپ دعویٰ سامنے ہے سے کہ بول اس رہے ہو نا کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 سے 3 مراد ہوتی ہے، تو آپ مجھے ثابت کریں گے نا، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ اس آیت سے 3 سے 1 ثابت ہوتا ہے، تو میں کیوں ثابت کروں گا؟ تو ٹھیک ہے، آپ دوبارہ وہ شیخ آیت نکالیں، کفایت جو میں آپ نے یتق پوچھے اللہ، ایک آپ منٹ بتانا آن لائن، چاہتے ہیں؟ میں ایک یہ سوال کرنا بارک چاہتا اللہ ہوں، سے ہوا، سنو نا، ایک سوال کرنا ہے، جی ایک جی منٹ، شیخ، آپ یہ بتائیے ہاں کہ جی جی، شیخ آپ کی جو ویڈیو غیر سن مدخولہ ہوتا ہے، غیر مدخولہ، غیر مدخولہ مطلب شیخ نے مجھے، غیر مدخولہ نہیں جانتے، جن کے ساتھ نہیں نہیں، شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس عورت کو اگر کوئی 3 طلاق دے تو 3 ہوگی کہ 1 ہوگی؟ اس میں ابن عباس نے جب ان کے پاس آیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس نے ایک منہ سے 3 طلاق دی ہے، جو میں نے سنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ایک منہ سے جیسے کہ تجھے 3 طلاق کر کے، تو وہ کہتے تھے کہ 3 طلاق ہو گئی تجھے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس طرح سے دی طلاق 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 کر کے، تو پہلی طلاق سے ہی اس کی وہ الگ ہو گئی، تو دوسرے 2 طلاق نہیں، میں جو آپ ہے سے پوچھ رہا مطلب ہوں، کلا جمع کر کے، کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو، ابن عباس نہیں، آپ شریعت کا مسئلہ بتائیے کہ اس میں اگر ہوں کسی نے غیر مدخولہ کو طلاق دیا، ہوں 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 3 طلاق ہوں، دیا، تو وہ جی 3 ہوگی کہ 1 ہوگی؟ اب اس میں تو صحابہ کا یہ ہے کہ اختلاف ہے کہ اس ارے میں بھائی، آپ کی اگر کوئی رائے نہیں کوئی ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ساتھ ساتھ بولے، ٹائم مت خراب کیجیے، مجھے میں نہیں جو مانتے ہو اب اس میں بتا دو، کیا نہیں مجھے، معلوم ہے، نہیں معلوم ہے ادھر تو ادھر کی بولو کہ بات مجھے مت نہیں کرو، معلوم ہے۔ ادھر ادھر کی بات مت کرو۔ ٹھیک ہے شیخ، مجھے نہیں معلوم شیخ، نہیں ہاں معلوم، جی، دیکھو ایک روایت ہے اس میں، طلق رجل امرأته جی ثلاثا قبل ان يدخل بها، دخول کرنے سے پہلے 3 طلاق دے دیا، ثم بدا له ان انکحا، دوبارہ شادی کرنا چاہا، فجاء يستفتي، مسئلہ پوچھنے آیا، تو فسال عبداللہ ابن عباس و ابا ہریرہ، دونوں سے پوچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فقالا، تو دونوں نے کہا لا نرى حتى تنکحا زوجا غیرک، لا نرى حتى تنکحا، لا نرى ان تنکحا، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ان سے شادی کریں، حتى تنکحا زوجا غیرک، یہاں تک کہ تمہارے علاوہ کسی اور سے وہ شادی کر لے، قال فانما طلاقی ایاھا واحدۃ، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں نے ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی ساتھ میں نے طلاق دیا تینوں، قال ابن عباس نے کہا انک ارسلت من یدک ما کان لک من فضل، کہ جو تمہارے ہاتھ میں تھا تم نے ایک ہی ساتھ دے ڈالا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق جو غیر مدخولہ کا اس کو بھی 3 مان لیتے تھے، یہ بھی قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، ہاں یہ بھی شریعت کی بات ہے، یہ تو حنفی بھی نہیں مانتا، یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے اس بات کو، ٹھیک تو یہ اس فتوے کا کیا جواب دے گا حنفی؟ آپ کو نہیں پتا نا، پوچھ کے حنفیوں سے، یہ مسئلہ جو عبداللہ ابن عباس کا جو یہ فتویٰ ہے، حنفی دنیا نہیں مانتی، جبکہ عبداللہ ابن عباس
غیر مدخولہ کو بھی کہہ رہے ہیں 3 طلاق دے تو 3 ہو گئی. اب بولو. تو شیخ یہ تو مطلب اس کی ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ہے غیر مدخولہ مطلب وہ تو اس کے بعد کی 3 طلاق ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں مطلب یہ اب جو عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے اس فتوے کو حنفی دنیا کیوں نہیں مانتی؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں مانتی کر کے ابھی کیا میں اس میں کیا بولوں ابھی مانتی نہیں مانتی کر کے. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ چلو حنفی دنیا چھوڑو آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس کو مانتے؟ میں اگر صحیح ہے تو مانیں گے بالکل. مجھے پتا نہیں ہے مجھے اگر صحیح ہے تو مانیں گے ضرور کوئی مسئلہ نہیں. نہیں اچھا بیچ میں بھی آپ فقہا جھال رہے تھے نا کیا بولے تھے ابھی وہ ایک ساتھ بے فہمین واحد پتہ نہیں کیا کیا اس رات ہاں میں نے حنفی معلم سے ہی سنا میں نے کہ اس کا جو ایک مطلب اکٹھی جو طلاقیں دیں جیسے کہ تجھے 3 طلاق اگر تو اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی اگر وہ الگ الگ کر کے دے طلاق 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 کر کے تو ایک طلاق سے ہی وہ بیوی الگ ہو جائے گی لیکن باقی جو 2 طلاق ہیں وہ کلعدم ہو جائے گی مطلب. تو اس طرح سے میں نے سنا. آپ نے ایک منٹ میں تھوڑا سا رکتا ہوں. اچھا آپ کا کہنا مطلب اگر وہ بولے طلاق 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 یعنی ایسے الگ الگ بولے آپ کے کہنے مطلب یہ کہ طلاق بولے پھر طلاق پھر طلاق یعنی طلاق کا ورڈ 3 بار ریپیٹ کر کے بولے تو پہلی بار جب طلاق کا لفظ بولا تو اس سے الگ ہو جائے گی تو باقی کی 2 طلاقیں بیکار ہوگی ہے نا. اب آگے بولیے آگے کیا کہنے. اور میں اگر اکٹھی اس نے بول دیا جیسے کہ 3 طلاق مطلب تجھے 3 طلاق اس طرح ایک منہ جو لفظ ہے تو اس طرح سے میں نے سنا ہے تو اس میں 3 طلاقیں ہو جائے گی کر کے. میں نے اس کے بارے میں تو تحقیق نہیں کی ہے اس کا مطلب یہ جو قول ہے اس کا میں نے نہیں کی ہے اس کے بارے میں تو میں نے بس سنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسی بھی روایت موجود ہے جس میں ایک بندہ کہتا ہے طلاق 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 3 بار الگ الگ بولتا ہے ایک ساتھ نہیں بے فہمین واحد نہیں الگ پھر بھی کہتے ہیں ایک طلاق اور یہ بھی کہتے ہیں ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ 3 طلاق یعنی اس کو بھی 3 طلاق بول دیتے ہیں جبکہ وہ الگ الگ بول رہا ہے. روایت دکھاؤ آپ کو وہ فتویٰ اگر آپ اسکرین پہ شیئر کریں گے تو میں ایک بار ریفرنس کے لیے لے لوں گا. تو یہ تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا پورا ٹوٹل ہے نا کیونکہ آپ ایک بات بول رہے ہو عبداللہ ابن عباس کے موقف کے طور پر بول رہے ہو ہے نا. ابھی میں پیش کر رہا ہوں میں واضح کر دوں یہ انہوں نے شاید یہ سمجھا واللہ عالم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ہی سانس میں ایک ہی طلاق کا لفظ ایک بار بولا لفظ 3 جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ 3 طلاق تو بھی وہ ختم ہوگی لیکن اگر وہ الگ الگ بولا طلاق طلاق توڑ کے یعنی 3 ورڈ کو 3 بار بولا تو پہلی بار جب طلاق بولا تو وہیں سے بیوی الگ ہوگی غیر مدخولہ جب الگ ہوگی تو باقی 2 کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا یہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس کی روایات پر یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی آپ کی رائے ہو سکتی ہے ابن عباس کی رائے نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ رائے نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس کے فتاویٰ ہر طرح سے میں نے سنا ہر معاملے میں عبداللہ بن عباس کے فتاویٰ کہ 3 طلاق کیسا بھی دیا 3 طلاق 3. اب وہ روایت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں تو مین بات کیا ہے وہ روایت جو روایت آپ پیش کر رہے تھے نا ابو داؤد کی اگر آپ بالکل آبجیکٹو دیکھو بھائی یہ مت لے کے چلو کہ میں یہ پوزیشن مجھے کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہے ہمیں حق جاننا ہے بس اور کچھ نہیں. ہاں وہ جو روایت ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات کہ ہم لوگ ہیں نا آپ ثابت کر دو نا کہ 3 ہوتی ہے 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہوتی ہے تو دلائل کی روشنی میں تو ہم ماننے بیٹھے ہیں نا ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں اور اس کی مثالیں ہمارے پاس. ہاں تو یہاں پہ بات کیا ہے ایک منٹ میں بتا ہی رہا تھا. ہاں جی بالکل میں جو سمجھا وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابو داؤد کی جو حدیث آپ نے پیش کی نا وہ حدیث کے اندر 2 پاسبلٹی ہے. آپ نے وہ پاسبلٹی سمجھے آپ نے ایسا سمجھا کہ بھائی یہ پاسبلٹی آپ نے ریڈ کی اس میں سے کہ جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رولنگ یہ دے رہے ہیں کہ 3 ہو گئی. ہاں حالانکہ کیا تھا معاملہ اس کے اندر اگر آپ ورڈز کو آپ غور سے پڑھو گے نا وہ حدیث کو غور سے پڑھو گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کے اندر یہ پاسبلٹی جو شیخ سرفراز شیخ کفایت یہ لوگ آپ کو بتا رہے تھے نا کہ اس کے اندر ڈانٹا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 ہوئی ڈانٹا جا رہا ہے. اور لا آف دا لینڈ کو جو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ نے لائے تھے اس میں کوئی اختلاف آیت سے ثابت ہوا یہ نہیں کہہ رہے آیت سے نہ حدیث سے دونوں سے وہ بات ثابت نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے لائے تھے تو وہ زمانے میں ایک پرابلم انہوں نے دیکھا وہ پرابلم کے لیے ایک سزا کے طور پر لائے تھے. اب سوال و اختلاف ہمارا یہ ہے کہ کیا وہ اس زمانے کے لیے لائے یا ہمیشہ کے لیے شریعت کو تبدیل کر دیے ہمیشہ کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں ایک اجماع بھی ہوا ہے اس بارے میں
کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع نہیں تھا, ایک بار اجماع ہو گیا تو کینسل نہیں ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی واضح آیتوں سے جو طلاق کا طریقہ دیا ہوا ہے, حدیثوں سے جو دیا ہوا ہے, اور خود جو چل رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے جو لائے وہ اس زمانے کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لائے جو پرابلم انہوں نے دیکھا, یا ہمیشہ کے لیے شریعت کو چینج کیا. مطلب یہ سوال اٹھتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس زمانے کے لیے تھا, لیکن جس زمانے میں تھا تو عبداللہ ابن عباس کیا اس کے الگ چیز بتائیں گے یا کیا ہے؟ اور یہ جو حدیث جو آپ نے بتائی تھی نا ابو داؤد کی, اس کے اندر جو دو پاسبلٹی تھی, تو اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ثابت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ دو پاسبلٹی ہے, آپ جو ریڈ کر رہے ہو کہ اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. اب یہ سوال جو کہاں ختم ہو جائے گا, جہاں پہ شیخ کفایت ابھی آ کر بتا دیں گے کہ عبداللہ ابن عباس کا یہاں پر تو یہ فتویٰ ہے, اس جگہ پر تو یہ فتویٰ ہے. تو ساری باتیں ہیں, مطلب کیا ہے نا, سائنٹیفک پروسیس جو ہے نا ایک, کہ بھائی دلائل کو لے کر نتیجے تک پہنچنا. ایک ہوتا ہے طریقہ کہ نتیجہ کیسے بھی دلائل کی روشنی میں جسٹیفائی کرنا, ایک ہوتا ہے دلائل کو لے کے نتیجے تک پہنچنا. ہاں, تو وہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. جی شیخ, میں ایک چیز کلیئر کرتا ہوں, میں بھی, میری فیملی بھی اہل حدیث ہی ہے. میں ہمارے عالم سے, اس لیے میں حنفی سے بحث نہیں کرتا جا کے کوئی مسئلے میں ہمارے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بھائی ہمارے لوگوں نے بولا ہے 3 کو 1 کر کے. میں نے خود پھر بعد میں یہ تحقیق کی ہے اس کے بارے میں. میں نے جیسے کہ ابن کثیر پڑھی ہے, وہ امام نووی کی شرح پڑھی ہے, المغنی بھی اٹھا کے دیکھ لیا. المغنی تو اتنی بڑی فقہ کتاب ہے, یہ بھی جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں المغنی کیا ہے کر کے. لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ آ گیا کہ بھائی اتنے سارے لوگوں نے بولا ہے, اتنے سارے لوگ, اتنے جو بھائی علم کے لحاظ سے ان کا تو مطلب اسٹیٹس آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ہے کر کے, کہ زیادہ لوگ بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے, زیادہ لوگ بولتے ہیں وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اپنے رول ہے قرآن حدیث میں. ہاں جی بالکل, آپ نے بہت صحیح کہا. ایسا کوئی رول نہیں ہے, نہیں ایسا کوئی ایسا رول تو نہیں. کفایت نے ایسے پورے مسائل کی لسٹ دی ہے ان کی کتاب میں, جہاں پہ چاروں امام کا ایک ہی موقف ہے اور وہ غلط موقف ہے. چاروں اماموں کا ایک ہی موقف ہے, لیکن دلائل کی روشنی میں غلط ہے, کیونکہ وہ بھی انسان تھے نا, چاروں مل کے بھی انسان ہی ہیں, چاروں مل کر کے پرفیکٹ نہیں ہو گئے. ہاں, امت میں اختلاف, امت میں اجماع ہو گیا, وہ لوگ اجماع بھی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی پوری امت میں اتفاق ہو گیا تو پھر سوال ہی نہیں, اجماع ہو گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا, کوئی تو باقی رہے گا جو حق بات پہ رہے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, جمع بین رجل وامرأتہ طلقها ثلاثا, انہوں نے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ میں دونوں کو ملا دیا, جبکہ اس نے 3 طلاق دے دیا تھا. جب اس نے 3 طلاق دیا تھا تو کیا کہا, 3 طلاق 1 ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں مسئلہ پھنسے گا. 3 طلاق دیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ تمہاری 3 طلاق کیا ہے, 1 ہے. اور آگے کیا ہے, دوسرا شخص آتا ہے جس نے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا, انت طالق انت طالق انت طالق, ہاں, کہ تم کو طلاق تم کو طلاق تم کو طلاق. فجعلها واحدۃ, اور اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قرار دیا, کہا یہ 3 طلاق کیا ہے, 1 ہے. اور ایک شخص کو لایا جاتا ہے, قال لامرأتہ, اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق انت طالق انت طالق, ففرق بینہما, دونوں کو الگ کر دیا. اب یہاں پہ ابن عباس کا 2 فتویٰ ہے. کبھی یعنی ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیا طلاق طلاق طلاق, کہتے ہیں کہ 1 طلاق ہوئی. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیا طلاق طلاق طلاق, الگ کرا دیتے ہیں. اب بتائیے کہ جہاں پہ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ یہاں الگ الگ نا, تینوں الگ الگ بولا اور کہا کہ تمہاری طلاق جو ہے ہو گئی, اور ایک جگہ کہا کہ تمہاری طلاق جو ہے 1 ہی ہوگی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ طلاق, یہ جو فتویٰ دیا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ 3 طلاق کو 1 قرار دے دیا؟ یہ طلاقیں مطلب پہلے رخصتی سے پہلے تھی یا رخصتی کے بعد؟ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر رخصتی سے پہلے مانتے ٹھیک ہے, چلو دونوں مان لیتے ہیں. اگر یہ طلاق غیر مدخولہ کے لیے ہے, اس میں تو کچھ ہے نہیں, مدخولہ غیر مدخولہ, لیکن اگر یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے تو پھر جو آپ نے فلسفہ پیش کیا تھا نا بے فمین واحد والا, کہ ایک سانس میں بولے 3 طلاق تو الگ تو ہے الگ ہو جائے گی, لیکن یہاں تو الگ الگ بول رہا, طلاق طلاق طلاق, تو یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. یہ غیر مدخولہ کے بارے میں آپ نے مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا نہیں ہے. آپ کو پتا نہیں, آپ نے وضاحت کیا کہ غیر مدخولہ, آپ نے کہا کہ ابن عباس کے فتوے کے بارے میں تشریح کی. آپ لوگوں نے کیا تشریح کی کہ ابن عباس نے جو ابو داؤد کی روایت میں بے فمین واحد, تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس میں بول دے 3 طلاق.
تو کہتے ہیں کہ غیر مدخولہ کو ایک سانس میں بول دے 3 تو کیا ہوگا, وہ طلاق جو ہے ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ عبداللہ بن عباس الگ الگ بول رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں 3 طلاق. الگ الگ آدمی کہہ رہا طلاق طلاق طلاق, پھر بھی کہہ رہے ہیں 3 طلاق. تو وہ تعویل تو گئی نا, وہ بات تو گئی. پتہ کیا چل رہا ہے, پتہ یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی طلاق دے دے, چاہے اس کی بیوی مدخولہ ہو, چاہے اس کی بیوی غیر مدخولہ ہو, چاہے ایک سانس میں 3 طلاق بول دے, چاہے الگ الگ بولے, ہر طریقے پہ عبداللہ ابن عباس ایک ہی فتویٰ دے رہے ہیں 3 طلاق ہوگی تمہاری, ختم ہو گیا قصہ. ایسا کیوں ہے بھائی؟ جبکہ حنفی دنیا بھی نہیں مانتی اس کو. ایسا کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب یہ دلیل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ اس میں واضح نہیں ہے ہمارے لیے کہ مطلب پہلے ہوئی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا شیخ, اگر مطلب کیا چیز واضح نہیں ہے؟ ابن عباس نے بس ایک منٹ شیخ, مطلب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ رخصتی سے پہلے یا رخصتی کے بعد. میں نے جتنا سنا ہے کہ رخصتی سے پہلے صحابہ میں دونوں الگ الگ ہے نا, الگ الگ ہے نا, واضح نہیں تو آپ مان لو اس کو, دونوں اگر واضح نہیں ہے تو دونوں کے لیے مان لو, کوئی ایک تو مان لو, یہ اس کو سرد کر دو کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ دلیل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اگر میں سچ بتا رہا ہوں. سمجھ میں کیسے آئے گی جب آپ کے موقع کے خلاف ہے؟ اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن مان لو آپ کے خلاف روایت جا رہی ہے, کوئی بھی, اگر اس کو مدخولہ سے مانو تو بھی آپ کے خلاف, غیر مدخولہ تو بھی. اب میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر اس کو غیر مدخولہ سے متعلق مان لیں اس روایت کو, کہ یہ روایت غیر مدخولہ کے بارے میں, تو غیر مدخولہ کے بارے میں 2 طرح کا فتویٰ عبداللہ ابن عباس کا, غیر مدخولہ کے بارے میں بھی, اور آپ کو تشریح کے خلاف ہوگی بات. یہ شخص نے بیچ میں کیا کہا کہ غیر مدخولہ کے بارے میں اگر عبداللہ بن عباس ایک سانس میں ایسے بول دے, جو موطا کی روایت پیش کیا تھا میں نے, تو موطا کی روایت کے بارے میں بندے نے یہ کہنے کی کوشش کیا, اصل میں آپ کو دکھانا کیا چاہتا تھا, میں دکھانا یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ بن عباس اس دستور فاروقی کی وجہ سے, قانون فاروقی کی وجہ سے ہر جگہ 3 طلاق کو 3 بول رہے ہیں. یعنی حنفی لوگ جن مسائل میں 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں, عبداللہ ابن عباس اس میں بھی 3 طلاق کو 3 بول رہے ہیں. بھئی چاروں مسلک والے جہاں 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں, جیسے غیر مدخولہ کو اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ وہ, اور یہاں عبداللہ ابن عباس وہاں بھی بولتے ہیں کہ 3. کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس قانون کے تحت, اس قانون کے بننے کے بعد اب صحابہ کیسی بھی کوئی 3 طلاق دیتا تھا, مدخولہ ہو غیر مدخولہ ہو کیسی بھی ہو, سب کے بارے میں کیا کہتے تھے, تمہاری 3 طلاق. خود عبداللہ بن عمر رضی سے بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایسی, جو ان کے بیٹے ہیں عمر فاروق, ان کے بیٹے ہیں, وہ بھی مدخولہ ہو غیر مدخولہ کیسا بھی ہو, اگر 3 طلاق دے دیا تو کیا کہتے تھے, تمہارے 3 طلاق ہو گئی. تو یہ جو عبداللہ بن عباس سے ہر طرح میں یہی, ہر جگہ جو ان کا ایک ہی جواب دکھ رہا ہے, اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ دستور فاروقی کی رعایت میں بول رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ چاروں مسلک والے جس 3 طلاق کو 1 ہی مانتے ہیں, وہاں بھی ابن عباس جو ہے 3 بول رہے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ کیسا بھی بندہ طلاق دیا, 3 بار دے دیا, تو چاہے مدخولہ کو دیا غیر مدخولہ کو دیا, بے فامن واحد, ایک سانس میں دیا, کئی سانس میں دیا, ایک ورڈ میں دیا, عدد جوڑ کے یا ورڈ کو ریپیٹ کر کے دیا, کیسے ہر طرح کی روایتیں اویلیبل ہیں. ہر طرح کے کیس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 3 طلاق تمہاری ہو گئی, تمہارا قصہ ختم ہے. تو یہ ساری روایتوں میں ایک ساتھ یہ چیز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں, یہ صرف جو سرکاری قانون ہے اس کی رعایت میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو سزا دی تھی اس کی رعایت میں فتوے دیے جا رہے ہیں, تبھی ایسے فتوے بن رہے ہیں. اس کو دکھائیے لائیے ذرا. اب یہاں مسئلہ, اب اس وضاحت کے بعد یہ ذرا روایت دیکھیے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مدخولہ کے بارے میں کہ غیر مدخولہ کے بارے میں, دونوں طرح پھنسیں گے حضرت. کسی کے بارے میں بھی یہ مانے, اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے تو وہ جو شرع کرنے بیٹھے تھے اس کے خلاف ہو گیا, کیونکہ طلاق الگ الگ, انت طالق انت طالق انت طالق, یعنی ریپیٹ کر کے بولا پھر بھی کہتے ہیں 3 طلاق ہوگی, ریپیٹ کر کے بولا پھر بھی تینوں کو جو ہے نافذ کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو آپ مدخولہ کے بارے میں
मानो, तो भी अब्दुल्ला बिन अब्बास फतवा दे रहे हैं। क्या फतवा दे रहे हैं? ये फतवा दे रहे हैं कि दोनों तुम्हारी तलाक जो है हो गई, और एक जगह फतवा दे रहे हैं कि तलाक नहीं हुई है। अच्छा, इस रवायत से एक चीज और मालूम हुई, क्या कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का सिर्फ ये फतवा नहीं था कि 3 तलाक, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सजा बनाए थे उसकी रियायत तो किया अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, लेकिन उनका यह फतवा भी था कि वो कभी कभी 3 तलाक देने वाले को ये भी फतवा देते कि तुम्हारी एक हुई, जैसा कि ये रवायत मौजूद है। इस रवायत में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 तलाक, एक साथ दी गई 3 तलाक के बारे में कहा कि तुम्हारी एक ही तलाक हुई। और वो जो अबू दाऊद की रवायत है, जैसा कि मैंने शुरू में इशारा किया था कि उनके शागिर्द को ऐसा लगा कि कहीं ये ना कह दें कि रुजू ना करवा दें, ये ना कह दें कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी है, तो लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, तुमने गुनाह का काम किया। तो इससे पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कभी कभी, यानी अक्सर तो उनके फतावे यही है कि 3 तलाक 3, खासतौर से अहद फारूकी में कि 3 तलाक 3, लेकिन बाद में अब्दुल्ला बिन अब्बास के कुछ फतावे ऐसे भी मिलते हैं कि 3 तलाक 1 होती है, और बाकायदा कुतुब फिक़्ह में उनके हवाले से ये बात नकल भी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी रवायतें, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मुतल्लिक़ ये सारी रवायतें जो एक तरफ मिल रही हैं कि चाहे मदखुला हो चाहे गैर मदखुला हो, एक साथ दिया हो अलग अलग दिया, हर तरह के मामले में ये मिलता है कि वो 3 को 3 बोलते थे। ये इस बात की दलील है कि सिर्फ सरकारी फरमान के तहत ऐसा हो रहा था, ना कि इनका कोई ऐसा अपना अलग से कोई इज्तिहाद था। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से काफी सारे दलाइल आपके सामने आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन पे गौर करेंगे। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये दलील मतलब मुझे शेख ज़ैद मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जितना सुना है, मैंने सुना है शेख, मैं एक बात रखनी चाहता हूँ, अगर आप सुन, मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ शेख। हाँ, तो मतलब मैंने जितना सुना है शेख के इख्तिलाफ इसमें था कि रुखसती से पहले जो तलाक़ें थी ना, मैंने जितना सुना है, मैंने इस पे तहक़ीक़ नहीं की है अभी, कि जो रुखसती से पहले जो तलाक़ें होती थी इसमें सहाबा में इख्तिलाफ था करके मैंने सुना है इस तरह से। लेकिन जो इसके बाद रुखसती के बाद वाली जो है, एक मिनट सुना नहीं, रुखसती से पहले जो तलाक होती थी, तो नहीं वो थोड़ा उसको, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी बात की वजाहत मांग रहा हूं, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं कि मत बोलिए, ना उसका जवाब देने आ रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं आप क्या बोल के आगे बढ़ रहे हो, उसको थोड़ा वाज़ेह कर दिए, क्या बोला आपने? मुझे इतना पता है कि रुखसती से पहले जो तलाक़ें होती थी इसमें इख्तिलाफ था, लेकिन रुखसती के बाद वाली तलाक़ें में कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें सहाबा में। रुक जाइए, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रुखसती से पहले, यानी गैर मदखुला को दी गई तलाक के बारे में सहाबा में इख्तिलाफ था, आप ये कहना चाहते हैं? यानी गैर मदखुला का मैंने तहक़ीक़ नहीं की है। अरे भाई, तहक़ीक़ नहीं किया इस पे। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं, अरे सुनो ना एक बात, आप ये कहना चाहते हैं कि गैर मदखुला को अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया तो इस बारे में सहाबा में इख्तिलाफ था। अहद फारूकी से पहले बात कर रहा हूं, कानून बनने से पहले, कि सहाबा में इख्तिलाफ था कि कोई 3 बोलता था कोई 1। ये ऐसी बात है जो इस स्ट्रीम में इस शख्स के अलावा मैंने जिंदगी में नहीं सुना। अब ज़ैद भाई चालू कीजिए, इस बंदे से भी बोलने दीजिए इनको, लेकिन अभी इस बात का सबूत मांगेंगे कहां बंदे ने, किसने कहा, कहां पढ़ लिया, कहां सुन के आए? हाँ जी, मैंने जो देखा है, मैंने तारिक मसूद का देखा था, उसमें थोड़े वीडियोस, उसमें मैंने दोनों का देखा है, मतलब आपका भी और उनका भी देखा है मैंने। तो उधर उन्होंने ये बताया था कि मतलब जो सहाबा जो इससे पहले, मतलब गैर रुखसती से पहले जो तलाक़ें थी उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें इख्तिलाफ है करके, लेकिन मैंने इस पे तहक़ीक़ नहीं किया अभी। मैंने तारिक मसूद ने भी ऐसा नहीं कहा, तारिक मसूद ने भी ऐसा नहीं कहा जो आप कह रहे हो। तारिक मसूद साहब ने भी ऐसा नहीं कहा जो आप मैंने आप क्लिप लाइए, उनकी क्लिप लाइए, तब मानेंगे। देखूंगा दोबारा। जी जी, उनकी बहुत सारी क्लिप सुनी, लेकिन जो बात आप कह रहे हो, हाँ जी जी, वो बात मुफ्ती तारिक मसूद की भी हमने बहुत सारी क्लिप यहाँ पे चलाई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की किसी भी क्लिप में वो बात हमने नहीं पाई जो आप कह रहे हो। जरा उनकी क्लिप लाओ तो। जी हाँ, मैं देखूंगा दोबारा से, क्लिप अभी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। ना कुरान में ना हदीस में ना कहीं, ये पता नहीं कहाँ से आप ले आए, ये बात पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। इस मसले में कोई इख्तिलाफ था। ठीक है, तो बहुत बेहतर, दोबारा से, क्योंकि वहीं से ले। हाँ चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बारे में थोड़ा अच्छे आगे ओपन माइंड से और स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और नतीजे तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि आप जो है, आप अपनी बीवी को तलाक दें तो ठीक अलग कर दे, कौन आपको मना कर रहा है? कौन आपको, कौन जिद पाले हुए कि नहीं वो मेरी बीवी कहाँ से, मेरी बीवी कहाँ से? आप अलग कर दो भगाओ उसको, कौन आपसे हुज्जत कर रहा है? मैं तो किसी से हुज्जत नहीं करता,
جو آدمی میرے سامنے 3 طلاق کا مسئلہ لے کے آتا ہے زیادہ ٹیڑھی بات کرتا ہے تو میں وہی کہتا ہوں, اس کو یہ کہتا ہوں کہ امت کی اکثریت نے کہا 3 طلاق تھی تو یہ فتویٰ مان لے, نکل یہاں سے. ہاں, اپنی بیوی کو چھوڑ دے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ایک بندے نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سر کھپائیں. اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا علمی اعتبار سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور آ کے کسی کا سر کھپائے تو ہم اس سے نہیں ریکویسٹ کریں گے کہ بھیا تمہاری 3 طلاق ایک ہی ہوئی ہے نا, ہم تو کہیں گے بھی چھوڑ دو اس کو, ہٹا, کس سے ختم کر. امت کی اکثریت نے کہا 3 طلاق ایک ہوتی, مان لو اس کو, ختم. احتیاط اسی میں نا بھائی, وہ مسئلہ اختلاف کے دائرے سے نکل جاتا ہے. 3 طلاق ایک ہوتی ہے 3, یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر اسے پرامن تری زندگی گزارنی ہے, اختلاف سے بچنا ہے تو چھوڑو, 3 ہے یا ہٹا اس کو, دوسری شادی کرے, کس سے ختم. اچھی بات ہے, بارک اللہ فی, شکرن, جزاک اللہ خیر. کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 3 طلاق دینے کے بعد وہ سارے علماء کو پریشان کرتے ہیں, وہ بھی ناٹک کرتے ہیں, آ کے ادھر ادھر بحث کریں گے, چیلنج کریں گے. ایسا لگ رہا کوئی بیوقوف, 20 سال سے ہم لوگ 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں, ہم کو کوئی بیوقوف بناتے ہیں, کہے کہ آپ ثبوت دے دو, 3 طلاق کو ایک ثابت کرنے کا ثبوت دو. دنیا بھر کی بحث کریں گے. بحث اس لیے کریں گے کہ ہمارے ہاتھ جھولی میں کوئی دلیل آ جائے, یعنی وہ پریشان ہوں گے تو ہم سے بلا وجہ جو ہم کو کام پہ لگائیں گے. تو ایسے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ جاؤ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ دو, لیکن کسی کا سر مت کھاؤ, کسی کو تنگ مت کرو آپ. اچھا, میں ایک بات کئی اسٹریم سے میں یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں حنفی, لیکن وہ اسٹریم میں آتے ہیں نا تو ان کو پتا ہے کہ حنفی بن کر کے اپنے موقف کا دفاع نہیں کر پائیں گے, تو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, بس اس مسئلے میں بحث کرنے کے لیے آئیں, اور جہاں کوئی نقطے میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے مسلک کا دفاع کیونکہ کر نہیں سکتے تو صاف صاف بول دیتے ہیں بھائی ہمارا میں یہ موقف نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ٹرک ہو گئی ہے آج کل گفتگو کرنے کی نا, کہ خود کو حنفی مت بولو, تو تاکہ جہاں پھنس جاؤ وہاں بول دو میں تو نہیں مانتا. اب وہ احناف کے موقف کے خلاف آپ چلے جا رہے ہیں. بھائی اب بعض الزامات جو ہے نا وہ بعض جوابات میں الزامی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا یہی موقف ہے تو آپ کے مسلک میں یہ بات بھی ہے, تو اب اگر حنفی بول کر کے آئیں گے نا تو پھر اپنے مسلک کا دفاع نہیں کر پائیں گے الزامی جواب میں. تو یہ بھی ایک ٹرک ہو گئی ہے کہ آ کر کے اپنے مسلک کا دفاع کرو لیکن اپنے آپ کو حنفی مت بولو تاکہ جہاں پھنس جاؤ وہاں پلہ جھاڑ سکو. اور ایک اور بات ہے شیخ سرفراز, کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو واقعی طلاق دے دیا ہے اور وہ اٹکے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے آ کے ہمارے ساتھ ٹائم پاس کر کے وہ اپنے علماء کو جواب دینا چاہتے ہیں. یہاں ٹریننگ لے کے وہ وہاں چاہتے ہیں کہ جا کے جواب دے, اپنی بیوی کو بچائیں. یہ بھی کچھ بہت اسمارٹ بنتے ہیں, ایسا کسی کو پتا نہیں چلے گا, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ ایسے اسمارٹ ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا, میں تو اس کو پہچان گیا تھا, تو میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا جا بھیا مت کر لینا اس کو, 3 طلاق 3 ہو گئی. تو اب اگر تم جو ہے تحقیق کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, ٹائم نکالو, کسی عالم کے ساتھ بیٹھو. یہ کیا طریقہ ہے کہ حنفی بن کے آ کے مناظرے کا چیلنج کرو گے, اور وہ بھی جا کے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آ کے چیلنج کرو. شرافت سے جا کے کسی دارالاسلام میں بات کرو, کسی عالم سے بیٹھ کے اپنی گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو. اس لیے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے, وہ کرائم ہے. یہ صرف گناہ نہیں, یہ صرف غلطی نہیں, یہ کرائم ہے. اور عہد فاروقی میں ہوتا تو اس کو کوڑے پڑتے. جس نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا وہ اس قابل ہے کہ اس پر کوڑے مارے جائیں. اور میں ان تمام اہل حدیثوں سے اختلاف کرتا ہوں جو ایسے لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے 3 طلاق دیا ایک مجلس میں, تو وہی جواب دینا چاہیے جو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ بھئی تم نے پاپ کیا, تم نے گناہ کا کام کیا. ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کے بغیر فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے. پہلے ان کے دماغ میں یہ بات گھسانا چاہیے کہ تم ایک پاپی اور مجرم بن کر یہاں آئے ہو, تم ایک دیندار, تم تو کی تہجد کا مسئلہ پوچھنے نہیں آئے ہو. جیسے ابھی ایک لڑکی نے سوال کیا یوٹیوب پہ, میرے یوٹیوب چینل پہ سوال کیا کہ بوائے فرینڈ سے ہم نے جو ہے ہم بستری کیا, پھر شوہر سے کیا, تو بچہ کس کا ہوگا؟ آپ سوچئے, یہ کوئی دین سیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اس سے ہوئی تو وہی بات ہوئی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دیا, حسین رضی اللہ عنہ کو مچھر کا کفارہ پوچھ رہے ہیں, مچھر مارنے کا. تو اس طرح سے جو گناہوں میں ملوث, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے شادی سے پہلے بچے کے ماں بن رہے ہیں اور آئے دینداری دکھانے کے لیے, مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو یہ لوگ پاپی لوگ ہیں. ان کو سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ تم نے گناہ کا کام کیا, پہلے اس گناہ کے دلدل سے باہر آؤ, پہلے توبہ کرو, اس کے بعد شریعت کے مسئلے دیکھو کہ تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو
آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.